ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ اس وقت جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کے اختلاف کو جنگ کی شکل میں تبدیل کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ نام نہاد خود ساختہ دانشور، صحافی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس میں اور آگ لگا کر لائکس اور ویوز کی خاطر عوام میں، طلباء میں، علماء میں اتفاق اتحاد کو ختم کر کے ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میری باتوں کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، میں ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا صحافی ہوں، کسی مدرسے کا طالب علم، کسی پارٹی کا کارکن یا کوئی عالم یا مولوی نہیں ہوں۔ میری ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب سے بھی ہوئی ہیں، دونوں کے کام کو سراہتا ہوں۔ لیکن کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ جنگ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور حکومت کی جنگ تھی، اس کو تو وہ جنگ ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے بڑی شاطر طریقے سے کام ایسا کیا کہ مفتی صاحب کو میڈیا پہ بلا لیا۔ مفتی صاحب نے اپنی رائے دی، جو ہمارے سر آنکھوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے میرا ان سے، لیکن ان کے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر اس حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جنگ کو علماء کی جنگ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کی مخالفت میں مانتا ہوں کہ کچھ الفاظ کا اجتناب کرنا چاہیے تھا، لیکن اخلاقیات کے درس کے نام پر آپ لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، آپ ذرا سوچیں، یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جب مدارس پر برا وقت آتا ہے سب کی نظریں مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہوتی ہیں، ختم نبوت نظریں مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حیثیت اس وقت مدارس کے لیے ایک بلٹ پروف جیکٹ کی مانند ہے، جو آپ کی حفاظت کرتا ہو، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ایک عالم ہے، آپ کے مدارس والوں میں سے ہے، آپ کے مکتبہ فکر والوں میں سے ہے، اس سے کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ اختلاف رکھے، لیکن ایسا اختلاف نہیں کہ اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دیں آپ لوگ۔ ان کی ایک کال پر ملک جام ہو سکتا ہے، ان کی ایک کال پر جمع غفیر جمع ہو سکتا ہے، عوام کا سمندر جمع ہو جاتا ہے، ان کی ایک کال پر حکومتیں ہل سکتی ہیں۔ ہی ہیز اے اسٹریٹ پاور، آپ اس بات کو مان لیں۔ سیاست میں آپ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ مدارس والے ہیں، آپ کسی بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی بھی بورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کے غصے کو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی انسان کو برداشت کر لینا چاہیے۔ جہاں تک مفتی عبدالرحیم صاحب کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہی ہیز ڈفرنٹ لیول آف پرسپیکٹو، ان کا بہت بڑا کام ہے، ان کے طلباء پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، ملک پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے ہیں، ان کا اپنا ایک کارنامہ ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ جب مفتی صاحب کو میڈیا پر بلایا گیا تو مفتی صاحب کے ریئیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی بیانات ریکارڈ کروائے، جو کہ یس تھوڑے ہارش تھے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان دونوں پر اس حد کی تنقید کرے کہ بعد میں وہ شرم سے ڈوب کے مر جائیں۔ کیونکہ اگر آپ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اختلاف کے نام پر بدتمیزی کریں گے تو کل کو اگر آپ کے بچے مدارس میں پڑھیں گے، کوئی وقت برا آئے گا، پھر آپ کا کوئی حق نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ طوفان بدتمیزی کریں گے تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ جامعۃ الرشید میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بارہا کہا کہ ہم علماء سے جنگ نہیں چاہتے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، ایک اختلاف ہے وہ ہونا چاہیے جس سے دونوں خوش ہو جائیں۔ اب مذاکرات ہو جائیں گے، انشاءاللہ دونوں علماء کرام ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ کچھ مفتی عبدالرحیم صاحب کے چاہنے والے کر رہے ہیں، چلو ان کا تھوڑا بہت حق بنتا ہے، لیکن یہ لبادہ اوڑھ کر باقی لوگ سیاسی مخالفت کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے۔ بھئی ہاں، آپ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب غلط ہیں، لیکن کون سے غلط ہیں؟ وہ قانون کی بات کریں جو کہ بل پاس ہوا تھا، اس کو رد کر دیا گیا، دیٹس اٹ، اتنی سی بات ہے، اس پر اختلاف ہے۔ لیکن یہاں پر عوام کو اس طریقے سے کنفیوز کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، دراڑیں پیدا کی جا رہی ہے، جو کہ ہو چکی ہیں انتہائی بدقسمتی سے، افسوس کے ساتھ کہ اس میں کچھ مدرسے کے طلباء بھی شامل ہیں جو اس میں مکمل طور پر آ چکی ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو بناؤ اور پوسٹ ڈالو، 3-4 ایموجیز لگاؤ اور آپ نے جو ہے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے علماء کی حیثیت کو سمجھیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بھاڑ میں جائے سیاست، مجھے کچھ نہیں ملتا ان کی جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر کے۔ میں بارہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیفینڈ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے، میں دنیا گھوما ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ مدارس پہ کتنے مشکل حالات آتے ہیں۔ جب کوئی شخص سسٹم کے اندر موجود ہو اور ایک للکار سکتا ہو تو اس شخص کی قدر کرنا سیکھیں۔ مفتی صاحب کی بھی قدر کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی قدر کریں، اور اگر آپ کے پاس کچھ اچھا کہنے کو نہیں ہے تو زپ لگا دیجئے تاکہ یہ معاملات اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ معاملات حل ہوں گے ہی ہوں گے۔ اس میں مفتی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کے اساتذہ آج بھی موجود ہیں، وہ آئیں گے، دو جو ہے سخت باتیں کریں گے، ان کو بیٹھائیں گے اور معاملات کو ختم کر دیں گے۔ معاملات نے خوش اسلوبی سے حل ہو جانا ہے، لیکن بعد میں آپ اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھیں گے نا
تو خود کو وہ والی گالیاں دیں گے جس پہ فیس بک جو ہے وہ فلٹر لگا دیتا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے تو لائکس اور ویوز لے لی، لیکن یہ تو دوبارہ علماء کرام آ کر آپس میں بیٹھ گئے. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اختلاف اتنا بڑھ جائے گا کہ جنگ ہو جائے گی، نہیں ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے. لیکن یہاں پر حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ جب میڈیا پر آئیں تو باقی علماء کرام سے مشاورت کر کے آیا کریں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ بے غیرت قسم کا میڈیا ہے. یہ آپ کے الفاظ کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے یہ آپ کی سوچ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو ضرور شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام دانشور صحافی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ ویڈیو واٹس ایپ بھی کر دیجیے گا.